بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نشاندہی۔ ناظرین، کرونا وائرس مزید بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی پیش نہیں آ رہی، مزید کوئی حفاظتی انتظامات حکومت پاکستان کی طرف سے سامنے نہیں آ رہے۔ آج پاکستان میں جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کو تقریباً 13 روز گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا عمل سامنے نہیں آیا جو کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا۔ کرونا وائرس کی تعداد اس ٹائم پاکستان میں 3277 کیسز رپورٹ جو سامنے آئے ہیں، اس میں 50 اموات بھی ہو چکی ہیں، جو ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ پنجاب میں 1493 کیسز رپورٹ جو سامنے آ چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے حکومت پاکستان کے لیے کہ کیوں نہیں ایسے اقدامات کیے گئے جو آج ان کیسز کا سامنا ہمیں پاکستانی عوام کو کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ گھروں تک محفوظ ہیں، پاکستان کی معیشت مزید تباہ ہو رہی ہے۔ جو دیہڑی دار مزدور طبقہ تھا وہ بالکل روڈوں پہ آ چکے ہیں، وہ بیچارے بے آسرا و بے سہارا و بے آسرا لوگوں کی راہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہماری مدد کرے تاکہ ان کے گھر کے چولہے بھی چلیں۔ اس حوالے سے کرونا کو مزید کیسے روکا جا سکے، اس حوالے سے آج جو میرے پینلسٹ یہاں پر موجود ہیں ان کا میں تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ میرے ساتھ ہیں موجود رانا شاہد صاحب، ان کا میں انتہائی مشکور ہوں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ان کے ساتھ ہیں قاسم منیر صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور ان کے ساتھ ہیں رانا خرم شہزاد صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا۔ رانا صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا۔ لاک ڈاؤن کو آج 13 دن گزر چکے ہیں، حکومت ابھی تک پالیسیاں ہی مرتب کر رہی ہے، جس سے بڑی سطح پر خوف اور کورونا مزید پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسٹوڈیو میں ہمیں مدعو کی ہے۔ یہ سر جو سوال ہے کہ حکومت جو پالیسیاں بنا رہی ہے ابھی تک اور ملک کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں، حکومت کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ جو کرونا پھیل رہا ہے اس کو سٹاپ تو کریں، کسی طریقے سے اس کو سٹاپ کریں، اور جو عوام کو سہولیات دینی ہیں وہ بھی ہم ان کو کسی طریقے سے پرووائڈ کریں۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں، آپ ٹائیگر فورس بنائیں، ٹھیک ہے، لیکن ٹائیگر فورس کے ساتھ آپ کوئی دوسری پالیسی بھی ساتھ سٹارٹ کریں کہ جس سے کم از کم وہ لوگ جو ان سے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے افیکٹڈ ہوئے ہیں ان لوگوں کو کچھ آپ کی پالیسی سے فائدہ ہو سکے۔ آپ دیکھیں اس ٹائم ایسے لوگ پاکستان میں بے شمار موجود ہیں کہ جن کے گھر کا چولہا بند ہو چکا ہے۔ آپ اس میں دیہڑی دار طبقہ دیکھ لیں، وہ روڈ پر بیٹھا ہوا ہے، فقیر بن گیا ہے، روڈ پہ بیٹھ کے وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کون ہمیں پیسے دیں گے کون نہیں دیں گے، سارا دن ان کا یہی پالیسی چل رہی ہے۔ ایسے لوگ جو روڈ پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ جا کر لوگوں سے مختلف لوگوں سے جا کے ان کے دروازے کھڑکا رہے ہیں، دروازے کھڑکا کھڑکا کے پیسے مانگ رہے ہیں، دروازے کھڑکا کھڑکا کے روٹی مانگ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں ہمارا چولہا بند ہو گیا ہے، ہمارا کوئی کاروبار نہیں چل رہا، مطلب کوئی ارننگ کا سسٹم نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں یہ شو کر رہی ہیں کہ حکومت اپنی پالیسیاں بہت سلو چلا رہی ہے، اور حکومت کو یہ چاہیے سب سے پہلے کہ اپنی پالیسیوں کو ذرا تیز کر دے۔ اس کے علاوہ بھی اور دوسرے ملکوں سے سبق حاصل کرے۔ آپ چائنا کو لے لیں، جی اتنی بڑی مثال موجود ہے، چائنا نے اپنے ملک پہ کنٹرول کیا، کورونا کو وہاں سے ختم کیا، وہاں سے ختم کرنے کے بعد دوسرے ملکوں کی ہیلپ شروع کر دی، دوسرے ملکوں کو انہوں نے اپنے ڈاکٹر پرووائڈ کرنے شروع کر دیے۔ پاکستان میں چائنا کے ڈاکٹر آ گئے ہیں، پاکستان میں ماسک آ گئے ہیں، پاکستان میں ان کے دیکھیں وینٹیلیٹر آ گئے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں یہ لیسن دے رہی ہیں کہ حکومت کم از کم کو ایسے اپنی پالیسیاں چلائے کہ جس سے کم از کم پاکستان کے اندر یہ کرونا پھیلنے کی جو وجوہات ہیں یہ کم ہوں، اور عوام میں جو خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے وہ بھی کم ہو جائے۔ آپ اپنے کوئی ایک دو ادارے ایسے کھول دیں جن سے ایسے لوگوں کی مدد ہو سکے جو اس ٹائم پریشان ہو کہ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ آپ خوفزدہ ان کو مت کریں پلیز، آپ کوئی اپنی پالیسیوں کو لانچ کریں جن سے ان کو کم از کم ان کا یہ خوف کم ہو سکے۔ جی بالکل ایسی۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں ایک اور میں آپ سے ایڈ کرنا چاہوں گا، چائنا نے لاک ڈاؤن بھی کیا تھا، پاکستان کی طرف سے حکومت پنجاب نے جو عثمان بزدار صاحب نے لاک ڈاؤن کا عمل جو کیا تھا، آج 14 دن اس کو کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ کوارنٹین کرنے کے لیے بھی 14 دن کے لیے بندے کو اپنے گھر تک ہی رہنا چاہیے، کیا یہ کافی نہیں تھا؟ مزید کیوں اضافہ کیا گیا اس میں؟ سر وہ اضافہ اس لیے کر دیا گیا ہے کہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔
لیکن دوسری طرف سر دیہڑی دار طبقہ جو ہے وہ کہاں جائے؟ جو دکاندار بندہ ہے وہ کدھر جائے گا؟ سر دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے. ان کو چاہیے، میں نے ابھی عرض کیا آپ سے پہلے کہ ان کو چاہیے کہ یہ ٹائیگر فورس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی آپ اپنے پلان شروع کریں نا، جن سے کم از کم یہ طبقہ جون سے ہے، یہ جو لوگ ہیں جو افیکٹڈ ہو رہے ہیں، کم از کم ان کو کوئی بینیفٹ مل سکے. وہ ان کا جب خوف کم ہوگا، ان کو کوئی کھانے پینے کا کوئی ذریعہ مل جائے گا، ان کو کوئی ایسا سسٹم نظر آ جائے گا کہ جی حکومت جناب ہمارے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو یہ چیز کم ہو جائے گی آٹومیٹیکلی. قاسم صاحب، خوف کی بات آئی تو حکومتی رپورٹ جو سپریم کورٹ کو پیش کی گئی تھی، اس میں پنجاب کے حوالے سے 50,000 کرونا متاثر ہوں گے، کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایشیا ٹی وی نے یہاں مجھے مدعو کیا. اس کے بعد یہ جو رپورٹ پیش کی بالکل یہ حقائق پر مبنی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے تقریباً کچھ دن پہلے عوام کو بتایا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ہمیں یہ ایک رپورٹ ملی ہے، جس رپورٹ میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 1 ویک یا 2 ویک جو ہے تقریباً کم و بیش زیادہ نہیں تو 50,000 لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو اس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تافتان بارڈر سے لے کر پہلے دیکھیں کہ چائنا میں جو ہے وہ یہ کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا ہے کمپلیٹ طور پہ فروری کے مہینے میں، اور اس ٹائم پاکستان کے اندر اتنی بڑی خوش قسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ اتنی بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک بھی شخص یا کوئی بھی شخص متاثر نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا شخص تھا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ کرونا ہماری طرف رجوع کر رہا ہے. تو بیڈ لک یہ ہے، حکومت کو ہی یہ کہوں گا، حکومت کی مشینری کو کہوں گا، ان اعلیٰ عہدیداران کو کہوں گا کہ جن کی وجہ سے یہ کرونا ہمارے ملک میں اڈاپٹ کیا گیا ہے، لایا گیا ہے. ٹھیک ہے پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے، لیکن اس میں دیکھیں کہ ترقی یافتہ ملک تھے سارے وہ، ہم ترقی پذیر ہیں، ہم ان ملکوں کی دوڑ سے بہت پیچھے تھے. پھر بھی ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہم کرونا سے متاثر رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی یہاں پہ حکومتی جو نااہلی ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ کرونا اڈاپٹ کیا گیا ہے، لایا گیا یہاں پہ. تافتان بارڈر ایک طرف کھولا گیا، وہ چند زائرین تھے، ہمارے پاس ایک بہت بڑا سپیس بارڈر کے اوپر پڑا ہوا ہے تافتان کے اندر. ٹھیک ہے وہاں ان کے لیے انہیں کوارنٹین کر دیا جاتا ہے، کوارنٹین کر دیتے اور ان کے لیے ایک ایسا ہم سسٹم بنا لیتے، ان کے لیے وہاں پہ شیڈ بنا لیتے، تو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. 10 سے 15 دن وہ وہاں پر گزارتے تو ہمارا پورا ملک جو ہے وہ اس سے محفوظ رہتا. بالکل بہت ایسا ہی ہے. رانا خرم صاحب آپ کی طرف سے میں آؤں گا. کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن بھی ہوا ہے، لوگوں کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے، لیکن ذخیرہ اندوز اور اس کے ساتھ ساتھ جو بعض عناصر ایسے ہیں دکاندار پائے جاتے ہیں جو پرائس کو بڑھا دیتے ہیں. ایک سینیٹائزر جو 40 سے 50 روپے کا تھا اس ٹائم 350 400 روپے کا مل رہا ہے. سرجری ماسک جو 5 روپے کا تھا اس ٹائم 50 روپے 40 روپے یا 30 روپے کا مارکیٹ میں مختلف کوالٹی کا مل رہا ہے. پرائس کنٹرول کی مارکیٹ میں کوئی ٹیم نظر نہیں آ رہی، اور جو 2 نمبر ماسک اور 2 نمبر سینیٹائزر ہینڈ سینیٹائزر مارکیٹ میں مل رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ملک شاہ صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے تو جو یہ آپ نے پرائس کمیٹی والا جو مجھ سے پوچھا، تو یہ باقاعدہ ڈی سی صاحب کے انڈر یہ مجسٹریٹس ہیں جو ان کو رپورٹ کرتے ہیں. جس دن سے یہ لاک ڈاؤن ہوا کوئی مجسٹریٹ مارکیٹ میں نہیں آیا، کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. ڈیٹول کی بوتل جو ہے یہ 85 روپیز کی تھی لاک ڈاؤن سے پہلے، ابھی وہ میڈیکل سٹور پہ 250 روپے کی بک رہی ہے. کیا اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں؟ کون چیک کرے گا؟ چیک اینڈ بیلنس پرائس مجسٹریٹس ہیں جی، ڈی سی کا کام بنتا ہے کہ ان کو وہ مارکیٹ میں نکالے. لیکن ہمیں جس دن سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے حکومتی مشینری کا کوئی بندہ مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا جو اس کو کنٹرول کر سکے. سبزی فروش کو لے لیں، فروٹ بیچنے والے کو لے لیں، چاہے آپ کریانے والے کو لے لیں، ہر بندے نے اپنے طور پر ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈی سی راولپنڈی، کمشنر راولپنڈی کی نیگلیجنس ہے، وہ اس طرف بالکل دھیان نہیں دے رہے جو کہ ان کو دینا چاہیے. بالکل ایسے. قاسم صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. سر وزیر اعظم صاحب نے ایک احساس پروگرام جو فوری کیش جو ہر غریب گھرانے کو مل رہا ہے 12,000 روپیہ 8171 پہ جو میسیج بھی ہے، لیکن زیادہ تر عوام کا یہ کہنا ہے کہ جو وہ میسیج کرتے ہیں اس کا رپلائی آتا ہے کہ آپ ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کریں، جبکہ ضلعی انتظامیہ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام سرکاری دفاتر بند ہیں. اس کا کیا ازالہ ہوگا سر؟
سر اس میں ازالہ دیکھیں یہ بدقسمتی یہی ہے کہ جب ایک میسج آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 8171 پہ کریں تو آگے سے مجھے ضلع انتظامیہ کی طرف بھیجا جا رہا ہے. تو میں آپ کو ایگزامپل دوں گا, UC 45 میں نے کمپلیٹلی وزٹ کیا, دیکھا اس میں پچھلے دنوں سپرے کیا گیا حکومت کی طرف سے کیا گیا. اب وہاں پہ چونکہ زیادہ جو رول پلے کر رہے ہیں UC کا جو چیئرمین, جنرل سیکرٹری اور کچھ ایک اور عہدے دران ہیں وہ ہیں نون لیگ کے, تو وہاں پہ PTI کا کوئی نمائندہ نظر نہیں آیا. PTI کے نمائندے جو ہیں وہ ٹائیگر فورس بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا سب سے بڑا جو نقصان یہی ہو رہا ہے کہ ہماری جو ٹوٹل مشینری ہے جو اس ٹائم کام کرنی چاہیے, جس کو کام کرنا چاہیے تھا صحیح معنوں میں, جس طرح چائنا نے کام کیا بڑے کم وقت میں اس نے کم بیک کیا. ٹھیک ہے, دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے ہاں اموات ہوئی, ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ متاثر ہوئے, لیکن بڑے کم وقت میں اس نے کم بیک کیا. اور یہاں ایک اور بات کا میں اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو یہ سب سے پہلے چاہیے تھا, تمام سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, اس کے علاوہ پوری قوم کو ایک ٹیبل پر جمع ہونے کا عہد کرتے, اس کے بعد اس ٹاسک کو وہ شروع کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انداز سے یہ شروع ہو سکتا تھا. ابھی دیکھ لیں کہ ایک تو لیڈرشپ کا فقدان ہے, دوسرا ہر شخص کو, ہر محکمے کو, ہر تنظیم کو, چاہے وہ فلائی ہے چاہے وہ کسی بھی شعبہ سے ریلیٹڈ ہے, ہر بندے کو اپنی دوڑ میں پڑی ہوئی ہے. وہ دیکھیں سیلفیاں لے رہا ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے جو نمبر گیم ہے میں اس میں سامنے آؤں, دوسرا کوئی سامنے نہ آئے, میرا نمبر نہ لے جائے. یعنی کہ ہمارے ہاں ٹوٹلی ہر محکمے سے لے کے تمام جتنی بھی گراس لیول سے آپ اوپر چلے جائیں, ایک چوکیدار سے لے کے اوپر تک اگر وہ سرکاری مشینری ہے, تو سب میں سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. بالکل. رانا شاہ صاحب, کورونا پھیلنے کی وجوہات کیا ہے سر, کیوں کنٹرول نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آج کی جو رپورٹ ہے تقریباً پنجاب میں 1490 پلس پیشنٹ اس کے ہو چکے ہیں. تو یہ دن بدن اس کی تعداد مزید بڑھتی جا رہی ہے, اور اس تعداد کو دیکھ کر جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ خوفزدہ ہو گئے, خوفزدہ ہوتے جا رہے ہیں, اور ان کی گفتگو میں خوف ہی نظر آ رہا ہے صرف. اب یہ کورونا کیوں پھیل رہا ہے, یہ کس طرح پھیلتا ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ جو کورونا کی جو کیئر کرنے کی جو پالیسی ہیں اس کے مطابق تو یہ کہا گیا ہے کہ ایک شخص کو دوسرے شخص سے کم از کم 1 میٹر کے فاصلے کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, تو ایسی اب اس کو دیکھ لیں, میں نے آج ہی اپنے چینل کے تھرو مطلب یہ ایک سروے کیا مارکیٹ کا. اس مارکیٹ کے سروے میں نے 4 شاپس کا میں نے وزٹ کیا, جس میں چکن کی شاپ تھی, جس میں میڈیکل سٹور تھا, جس میں جنرل سٹور تھا, جس کے اندر یوٹیلیٹی سٹور تھا. میں نے ان شاپس کے اوپر جا کر جائزہ لیا, جا کے کھڑے ہو کر, اور دیکھا کہ عوام کس طریقے سے خریداری کر رہی ہے. اس میں نے یہ دیکھا کہ ان کے درمیان 1 میٹر تو دور کی بات ہے, میرا خیال 1 انچ کا یا 2 انچ کا ہی فاصلہ ہوگا, یا 3 انچ کا فاصلہ ہوگا, یا کوئی تھوڑا سا زیادہ ہوگا. بس اتنے فاصلے پہ جب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ خریداری کر رہے ہیں, وہ باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, کہہ کے لگا رہے ہیں, خریداری کر رہے ہیں, وہ لے کے جا رہے ہیں, دکان میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. جو بڑی شاپ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کم از کم ایک بار 8-10 کسٹمر گئے ہوئے ہیں. چھوٹی شاپ ہے اس کے بعد کم از کم 8-10 بندے باہر کھڑے ہوئے ہیں, اور اس طریقے سے وہ خریداری کر رہے ہیں جیسے کوئی مطلب ہے کہ ان کو دھپڑ لگی ہوئی ہے کہ مجھے دے دو, پہلے مجھے دے دو, مجھے دے دو. اب اس میں قصور جو سا ہے وہ دیکھا جائے دکاندار کا بھی ہے اور عوام کا بھی ہے. عوام کو اتنی اویئرنیس دے دی ہے گورنمنٹ نے, لیکن حکومت کی طرف سے بھی تو ہونا چاہیے نا سر اقدام. پنجاب پولیس کا یہ کام بنتا ہے کہ اس کو روکے. دفعہ 144 نافذ ہے, 3 سے 4 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. پنجاب پولیس کو بھی تو یہ چاہیے نا. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں سر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عوام کا اور دکاندار کا تو قصور ہو گیا. اب یہ جو ہماری جو انتظامیہ ہے اصل قصور تو ان کا بھی ہے, دیکھا جائے نا ان کا زیادہ قصور بنتا ہے. وہ اس طرح بنتا ہے کہ اگر وہ آگے ایک دکاندار کو جا کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی شاپ کے اندر 2 بندوں سے زیادہ بندے اندر نہ جائیں, یا جس نے باہر شاپ پہ کھڑے ہو کے چیز خریدنی ہے وہ بھی آپس میں فاصلہ رکھیں. اور دکاندار اگر کوئی اس پوزیشن میں کسٹمر کو چیز دیتے ہوئے پایا گیا اس کا چلان کاٹا جائے. 1-2 چلان کٹیں, 2-4 کی شاپس کو سیل کیا جائے, تو اس پر خود ہی عمل درآمد ہوگا. اس پر عمل درآمد کرایا جائے تو تب ہوگا. عوام جو سی ہے وہ عمل درآمد نہیں کرتی, ہم نے دیکھا ہے. زیادہ قصور دکاندار کا بھی ہے اور انتظامیہ کا بھی ہے. انتظامیہ دکاندار کو جب فورس کرے گی
کہ بھائی تم نے اس طریقے سے خریداری کروانی ہے کسٹمر سے, اگر تم نے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا تو آپ کا چلان کاٹا جائے گا یا آپ کی دکان کو سیل کیا جائے گا, جو بھی سزا ہے ان کے متعلق اس کو دی جائے گی. بالکل ایسے. تو اس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور یقین کریں اس کے علاوہ کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ جتنا مرضی یہاں پہ میڈیا کو چلا لیں, جتنی مرضی پبلسٹی کر دیں, کسی کو سمجھ نہیں آتی جب تک تھوڑی سی سختی نہیں کی جائے گی. سختی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ فلی یہ سٹاپ ہو جائے گا. سٹاپ ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. چلے اللہ پاک کرے ایسا جلدی ہو کہ یہ کم ہونا شروع ہو جائے. قاسم صاحب, کیا ایسا ہوتا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تمام مذہبی جماعتوں کو, مذہبی علماء کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اگر اکٹھا ہونے کی دعوت دیتے, مگر ایسا نہیں ہوا, کیوں؟ ایسا سر اس وجہ سے نہیں ہوا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ میں یہی آپ کو کہوں گا کہ پچھلے جو 70 سال گزر گئے ہیں اس میں مختلف جو حکومتی عہدیداران آئے, مختلف وزراء آئے, فوجی لوگ آئے. ابھی موجودہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو وزارت سنبھالے کم و بیش تقریباً 18 ماہ ہو گئے ہیں. تو بدقسمتی سے یہ کہوں گا کہ انہوں نے 22 سال بڑی محنت کی کرسی کی جنگ کے لیے, یہی کہوں گا میں. کیوں کہ دیکھیں یہ 22 سال میں ان کے جتنے نعرے تھے, جتنے دعوے تھے, جتنی بھی باتیں تھیں, اسلام آباد میں انہوں نے 120 دن دھرنا بھی دیا. اس میں دیکھ لیں کہ عوام کے ساتھ انہوں نے 100 دن کا کہہ کر, اس میں 90 دن کا بھی انہوں نے بولا, 100 دن کا بھی بولا. پہلے 90 دن کا بولا کہ 90 دن میں ہم ایک بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے, کیونکہ ہماری جماعت جو ہے وہ تبدیلی کی بنا پر آئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ سب کے سب جھوٹے اور کھوکھلے دعوے اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے اپنا وہ جو منشور تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے. جو طریقے انصاف کی جو بنیاد تھی انصاف کے اوپر مبنی, جو لوگ اس کو اوپر لے کے آئے تھے, ان لوگوں کو عمران خان نے خصوصی طور پر میں ذکر کروں گا حلقہ 48 اور حلقہ 61 کا. حلقہ 48 میں ایک عامر مغل صاحب ہیں جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں آج کل حلقہ 48 کے. انہوں نے تقریباً کم و بیش 22 سال طریقے انصاف کے ساتھ ریلیشن شپ میں گزارے اور محنت کی, لیکن انہیں ٹکٹ دینے کے بجائے اسد عمر کو کراچی سے اٹھایا گیا, ان کو MNA کا ٹکٹ دے دیا گیا. اب اس شخص کو کوئی وہاں پہ جانتا نہیں تھا, کوئی پہچانتا نہیں تھا, پہچان تھی تو عامر مغل تھا. اسی طرح NA 61 میں سردار ناصر صاحب تھے جنہوں نے 20 سے 22 سال محنت کی, ٹھیک ہے, ان کو بھی اسی طرح کیا گیا. تو وہ جو لیڈرشپ کا فقدان ہے وہ پہلے سے ان کے ذہن میں تھا. ان کے ساتھ جو مافیا لگا ہوا تھا اس مافیا کو بظاہر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مافیا میرے خلاف ہے, میں ان کے خلاف ہوں, بڑی بڑی باتیں کی جاتی تھیں, لیکن اندرونی جو گٹھ جوڑ تھا وہ ایک جیسا تھا. جس طرح شیخ رشید اور عمران خان کی آپس میں بالکل بنتے ہی نہیں تھی. شیخ رشید صاحب کا بیان تھا جی کہ یہ ٹانگے کی چند سیٹیں ہیں, یہ چند دن میں طریقہ انصاف ختم ہو جائے گی جی. شاہ محمود قریشی کے الفاظ آپ دوسرے بھی. تو کہنے کا یہی مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنا جو ویژن تھا وہ ویژن سے جب ہٹے تو ان کو اپنے سوا, اپنے چند جو زلفی بخاری جیسے لوگ تھے ان کے سوا ان کو نظر کچھ نہیں آیا. ورنہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پر لاتے, اکٹھا کرتے, جس طرح اپوزیشن کا ایک اجلاس ہو رہا تھا. بڑا پن یہ تھا, ابھی جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ اس اجلاس کو جس میں شہباز شریف اور دوسرے سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اندر عمران خان صاحب خود جاتے. یہ ضرورت تھی کہ یہ اسلامی کنٹری ہے, یہ کوئی دوسری ایسی اللہ نہ کرے کوئی کنٹری ہے, یا کوئی یہاں پر عمران خان صاحب کا کوئی دشمن نہیں, کوئی ان کا جانی دشمن نہیں ہے. تو ان کو چاہیے تھا اخلاقی طور پر, اور یہ خود وہاں پر جاتے بیٹھتے. بلکہ الٹا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ اور دوسرے جو ایسے لوگ ہیں سیاسی جماعت میں ان میں بیٹھنا بھی خود کو گوارا نہیں کرتا. تو یہ اسی چیز کا یہ سانحہ ہے اور نتیجہ یہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارا آپس میں بالکل جو ہے وہ گٹھ جوڑ نہیں ہے. ہم چونکہ مسلمان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. ہم نے اس پرچار کو چھوڑا ہے, ان حدیثوں کو چھوڑا ہے, اسلام کو ہم نے چھوڑا ہے, جس وجہ سے آج ہم بیسیکلی ذلیل ہو رہے ہیں. رانا خرم صاحب آپ کی طرف سر آؤں گا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کنسٹرکشن کمپنی کو اجازت دی ہے کام کرنے کی, کیا اس میں جو دہاڑی دار طبقہ ہے ان کو کچھ فائدہ ہوگا اس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صاحب نے یہ کنسٹرکشن کمپنیز کو اجازت دی ہے سر, بالکل اس میں جو دیہڑی دار طبقہ ہے اس میں ان کو ریلیف ملے گا, کیونکہ کنسٹرکشن کمپنیز میں پرائیویٹ ٹھیکیدار بھی ہوتے ہیں, ٹھیکیداروں نے پھر آگے مزدور, تو وہ مزدور جو ہیں ان بیچاروں کو ریلیف ملے گا. لیکن
اب یہ جو اب اجازت دی گئی ہے، اب کرونا کی جو ان کی وہ پالیسیز ہیں وہ کہاں گئی ہیں؟ بالکل یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اگر ان کو اجازت دی ہے تو ان پالیسیز کے تحت وہ وہاں پہ کام کریں گے مزدور، بالکل وہاں ایسے کرونا نہیں پھیلے گا. اس کو بھی انہوں نے مد نظر رکھنا چاہیے. مد نظر رکھ کے پھر کوئی پالیسی ایسی بنانی چاہیے صحیح جو ہے وہ عوام کو ریلیف مل سکے. قاسم صاحب میں آخری کوشچن سر آپ سے کروں گا. 9 سے 9.5 لاکھ تقریباً جو افراد بیرون ملک سے ٹریول کر کے پاکستان ہیں، جس میں ایران، امریکہ، اٹلی، یو کے، یہ تمام ممالک شامل ہیں. اگر ان لوگوں کو وہیں بارڈر پہ ہی چیک اینڈ بیلنس کا اگر کوئی طریقہ کار کیا جاتا تو کیا وہ بہتر نہیں تھا؟ کیا اسی کے پیش نظر جو حکومت نے سپریم کورٹ کو رپورٹ پیش کی ہے، اس آڑ میں کی ہے کہ یار اتنے لوگ ٹریول کر کے آئے ہیں، اب یہ اس کا آگے فقدان بھگتے گی عوام؟ جی یہ اس ٹائم ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح ہم نے چائنا میں اپنے لوگ جو ہیں، جس میں ہمارے طالب علم تھے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے، مطلب ہے ہماری وہ کریم تھی، ٹھیک ہے، ینگ یوتھ تھی، اس کو وہاں پر ہم نے رکوا لیا. چائنا نے ہماری ہیلپ کی. ایران نے ہمیں بے آسرا چھوڑا. ایران سے ہمارے حالات کشیدہ تھے، لیکن یہ جتنے بھی لوگ ٹریول کر کے آئے ان کو ایئرپورٹ دیکھیں، وہاں سے سیدھا اس کو جو کرنٹائن سینٹر ہیں وہاں پر ان کو لے جایا جاتا، 15 سے 20 دن رکھا جاتا، ان کے مکمل ٹیسٹ کیے جاتے، صحت یاب ہونے کے بعد ان کو واپس گھروں کو لوٹایا جاتا. لیکن اس کے برعکس پالیسی جو ہے وہ مرتب یہ دی گئی کہ وہ لوگ لندن سے آ رہے ہیں، وہ لوگ فرانس سے آ رہے ہیں، وہ جرمنی سے آ رہے ہیں، وہ آئے اپنے گھروں کو چلے گئے. ان میں سے ایک مثال آپ کو دوں گا، پچھلے دنوں ایک کیپٹن ریٹائر عورت ہے جیلم کی، وہ جرمنی سے آئیں، ان کو کرونا وائرس تھا، MH میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد دیکھ لیں کہ وہ کہاں کہاں گئی، کس کس کو ملی، ٹھیک ہے، کتنے لوگ. ڈاکٹری اور جو سائنس ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک جو کرونا کا متاثرہ شخص ہے وہ کم و بیش 3500 کے لگ بھگ لوگوں کو وائرس پھیلا سکتا ہے، ان کو متاثر کر سکتا ہے. تو اس میں حکومتی نااہلی کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ ادارے جو خاص کر ڈیفنس کے ادارے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، جن میں FIA، اسپیشل برانچ، دوسری جو کم و بیش دیکھیں ہمارے ملک میں 26 ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، لاکھوں روپے کی وہ سیلریاں لے رہی ہیں. آج اگر میں دہاڑی دار ہوں، میرے اور بہت سارے بھائی ہیں وہ دہاڑی دار ہیں، ان کو حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں. ان کے لیے ایک تگڑا ریلیف بھی موجود ہے، منتھلی ان کی سیلری پیکج بھی ہے. ان کے بچوں کو کوئی ایسی وہ مطلب ہے نہیں، اللہ نہ کرے، ان کو ایک چھت تلے یہ مطلب ہے سارے معاملات ہیں. تو یہی ہے کہ حکومتی بڑی ناقص پالیسی اپنائی گئی، محض اس لیے شاید ایک مجھے نظر آتا ہے جس طرح 2005 میں ایک زلزلہ آیا، بڑا سانحہ رونما ہوا، اور اس میں ہماری جو آنکھیں تھیں، ہمارا جو دل تھا، ہمارا دماغ تھا، وہ یورپ کنٹری، عرب کنٹری کی طرف اس لیے تھا کہ ہمیں بڑی مقدار میں، بڑی وافر مقدار میں امداد ملے گی. شروع دن سے 70 سالوں سے ہمیں یہ کھاتے آ رہے ہیں، اور جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ابھی بھی کشکول تھامے ہر ملک کی طرف یہ کٹورا پھیلائے جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم مانگنے سے باز نہیں آئیں گے، ہم ایک قوم جو ہے وہ اس کی طرف وہ میسج نہیں دینا چاہ رہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر ان تمام مسائل کو بر وقت عملی جامہ نہ پہنایا گیا تو ایک یہ جو جنت جیسا ملک ہے یہ تباہ اور بربادی اور یہ بالکل تہس نہس ہو کر رہ جائے گا. اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت بھی آئے. رانا شاہ صاحب آپ نے ابھی پچھلے دنوں وزٹ بھی کیا ہے یوٹیلیٹی سٹور کا، وہاں پہ سر اب ریٹس کی کیا صورتحال ہے؟ کوئی کنٹرول میں ہے ریٹ یا ویسے ہی جیسے عام مارکیٹس میں ریٹس ہیں؟ یوٹیلیٹی سٹور پر حکومت نے کئی چیزوں کے ریٹ کم کر دیے ہیں، اور یہ ان کی اچھی پالیسی ہے جس سے عوام کو ریلیف ملا ہے. آٹا جو سا ہے اس ٹائم یوٹیلیٹی سٹور پہ 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ 800 روپے میں اویلیبل ہے. اور یوٹیلیٹی سٹور کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر حکومت کی طرف سے گاڑیوں میں آٹا پرووائڈ کیا جا رہا ہے. یہ بھی حکومت کی پالیسی ہے اور اچھی پالیسی ہے. اور اس کے علاوہ کئی کھانے کی کئی اشیاء ہیں، ان کے ریٹ بھی گورنمنٹ کی طرف سے کم کر دیے، ریلیف دیا گیا. یہ عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے، اچھا ریلیف ہے، تعریف کرنی چاہیے. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. آخر میں ایک میسج پاکستانی عوام کو میں ایشیا ٹوڈے ٹیم کی طرف سے، اپنی پوری ٹیم سٹاف کی طرف سے دینا چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اپنے گھروں تک محفوظ رہنا چاہیے، اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر گھر سے باہر نکلنا ہی ہے تو بہت ضروری، ایک بندہ اگر باہر آئے تو ماسک اور
ہاتھوں کا جو ہینڈ سینیٹائزر ہے وہ پاس رکھے، اپنے ہینڈ گلاوز پہنے، اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھے۔ اللہ نگہبان۔